استغفار کے ذریعے سے آپ نے اپنے اعمال نامے کو صاف کرنا ہے کہ گناہ بھی آج باقی نہ رہے. یہ موقع ہے اور یہ مقصد ہے جاگنے کا. ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، کیونکہ سب سے بہترین توبہ جو ہے سجدے میں ہے. مولا علی علیہ السلام پوری دعائے کمیل سجدے میں پڑھتے تھے. میری درخواست ہے کہ سب سجدے میں چلے جائیں اور استغفار پڑھیں. استغفار صرف زبانی نہ ہو بلکہ ایک کیفیت ہو پشیمانی کی. استغفار یعنی ایک مرتبہ گناہوں کو جمع کریں، پھر ان کو پشیمانی، ریگریٹ اتنا ڈیولپ کریں اپنے اندر، ایک آگ بنائیں، آگ پشیمانی کی، اور اس آگ میں گناہوں کو جلا دیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کوئی نہ کوئی گناہ یاد کریں جو آنکھوں سے کیا، زبان سے کیا، غفلت میں کیا، جہالت میں کیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اے خدا آج ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام فرماتے ہیں دعا میں رونے کی کوشش کرو. راوی کہتا ہے مولا میں گنہگار ہوں، میرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں اپنی مری ہوئی ماں کو یاد کرو. جب تیرے آنکھوں میں آنسو ہو پھر کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سب مل کے استغفر اللہ ربی واتوب. خدا اگر تو نے میرے گناہ معاف نہ کیے پھر بتا یہ گناہ میں کس کے پاس لے جاؤں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی. آخر سجدے میں کیوں جلد دعا قبول؟ خدا فرماتا ہے جب بندہ سجدے میں ہے اس وقت سب سے زیادہ میرے قریب ہے. سجدہ خاک پہ ہوتا ہے، سجدہ قبر یاد دلاتا. اے خدا آج میں زندہ ہوں، تو نے مجھے موقع دیا کہ میں توبہ کروں، معافی مانگوں، تجھے راضی کروں.
ہاں ایک دن یہ میرا چہرہ قبر میں ہوگا، قبلے کی طرف رخ کریں گے، بندے کفن کھولیں گے، مٹی اٹھا کے میرے رخسار کے نیچے رکھیں گے، یہ بتانے کے لیے کہاں گیا تیرا تکبر، کہاں گیا تیرا غرور، کہاں گیا تیرا حسن، کہاں گئی تیری جوانی، مٹی سے بنا تھا مٹی میں آ گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت جب قبر میں چلے جاؤ گے، قبر کے کیڑے تیرے ناک میں داخل ہو کر تیری آنکھ سے نکل آئیں گے، اگر اس وقت تو نے رحم نہ کیا پھر مجھ پہ کون رحم کرے گا؟ دنیا والے مجھے بھول جائیں گے، میری اولاد مجھے بھول جائے گی، دوستو عزیز رشتہ دار بھول جائیں گے، خدا مگر تو مجھے نہ بھلانا، استغفر اللہ واتوب الیہ، واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ آج دعا کریں، ایسی توبہ کریں کہ پھر توبہ کو نہ توڑیں، دوبارہ گناہ نہ کریں۔ ایک مومن تھا، اس نے توبہ کی، شب قدر گریہ کیا، مگر گندے دوست، گندا ماحول، دوبارہ گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا، دوبارہ شرم آئی، حیا آئی، دوبارہ توبہ کی، مگر پھر گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا۔ اس مومن نے 15 مرتبہ توبہ کی اور 15 مرتبہ گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا۔ اب بوڑھا ہو گیا، گناہ کی طاقت نہ رہی، ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، آئے سجدے میں جاتا تھا، رو کے کہتا تھا کاش میں اندھا ہو جاتا، توبہ کو نہ توڑتا، مگر توبہ نہیں کرتا، شرم آتی تھی، کس منہ سے توبہ کروں، اب تو گناہ کی طاقت ہی نہیں رہی۔ بس ہر نماز کے بعد سجدے میں جاتا تھا، اے میرے اللہ کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، میں توبہ کو نہ توڑتا، میں توبہ کا سرمایہ جو شب قدر جمع کیا تھا قبر میں لے جاتا، روتا رہتا تھا، کاش میرے پاؤں کٹ جاتے، میں گناہ کی طرف نہ جاتا، مگر زبان سے نہیں کہتا تھا کہ میرے اللہ مجھے بخش دے، حیا آتی تھی، کس منہ سے توبہ کر۔ دیکھیے سجدے میں رونے کا مقام کیا، بس ہر نماز کے بعد 5-10 منٹ سجدے میں جا کے روتا تھا۔ ایک رات خواب دیکھا، خواب میں فرشتے کو دیکھا، فرشتہ کہنے لگا سجدے میں روتے ہو، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں فرشتہ نبی پہ آتا،
پر رونے والے کا مقام ہے. خدا نے فرشتے کو بھیجا. فرشتہ کہنے لگا سجدے میں روتے ہو توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنے لگا مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے. 15 مرتبہ توبہ کر کے میں نے توبہ کو توڑ دیا، کس منہ سے توبہ کروں؟ اب فرشتے کے جواب سے فرشتے نے کہا یہی پیغام تیرے رب کی طرف سے لایا ہوں. تیرے رب نے کہا اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے تب بھی آ جا آ جا. اگر 1000 مرتبہ توبہ توڑی ہے تب بھی آ جا. او میرے بندے میں نے توبہ کا دروازہ تیرے لیے بند نہیں کیا. سب مل کے گئے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ واتوب الیہ. خدا آج کوئی تیرے در سے خالی نہ جائے. آدھی رات کا وقت ہے. تیرے اولیاء سے سنا ہے لوگوں رات کے وقت فقیر کو در سے خالی نہ لوٹایا کرو. او میرے اللہ آدھی رات کے فقیر آئے ہیں، آدھی رات کے فقیر ہیں، خیرات دے دے. خدا خود فرماتا ہے آدھی رات کے وقت سب سے بڑا گنہگار بھی آ کے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں. راوی کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، میرے دل نے چاہا کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ کر ایسی دعا مانگوں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ جا. میں گھر سے نکلا اس ارادے سے. میں نے دیکھا مجھ سے پہلے کوئی کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا اور ایسی دعا پڑھ رہا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کہہ رہا تھا میرے اللہ ستارے ڈوبنے کے قریب ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنی درباریں بند کر دی، کوئی ان سے مل نہیں سکتا مگر بادشاہوں کے بادشاہ میرے اللہ. تیری دربار کھلی ہے، جو آئے اسے خیرات مل رہی. کہ دعا سنتا جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا، اس قدر دعا بے اثر تھا. میں نے خود کو دعا مانگنے والے کے قدموں پہ گرا دیا. اے دعا مانگنے والے بتا تو کون ہے؟ یا آواز یا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا یتیم سجاد. سید الساجدین کا واسطہ سجدے میں دے. او میرے اللہ تجھے سجاد کے سجدوں کا واسطہ آیا. آج سجدے میں ہماری توبہ قبول کر لے، آج ہمارے گناہ مٹا دے.
استغفر الله ربي واتوب إليه 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 استغفر الله ربي واتوب بخش دے ان گناہوں کو جو میں نے آنکھوں سے کیے، بخش دے ان گناہوں کو جو میں نے ہاتھوں سے کیے، بخش دے ان گناہوں کو جو میں نے زبان سے کیے، بخش دے ان گناہوں کو جو میں نے کانوں سے کیے۔ اے عزیزوں، مولا علی کا معجزہ ہے۔ جب سلمان فارسی نے پوچھا مولا قبر میں کیا ہوگا، مولا علی نے آ کے قبر کے قریب فرمایا قم باذن اللہ، اے مردے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی، ایک جوان کفن میں لپٹا ہوا روتا ہوا باہر آیا، مولا علی کے قدموں پہ گرا۔ مولا علی کہنے لگے ایک جوان، اے جوان، سلمان تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے؟ جوان سلمان کی طرف مڑا، سلمان مت پوچھ موت کیا ہے، میں بیمار تھا، ایک خطرناک شکل آسمان سے دکھائی دی گئی، میں نے کہا میں بیمار ہوں، تو کون ہے، مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا تو میری روح کیسے قبض کرے؟ کہ میں تیرے پاؤں سے تیری روح کھینچوں۔ اے سلمان، ایک مرتبہ پاؤں سے روح کھینچی، گھٹنے تک آئی، ایسے لگا پاؤں سے گھٹنے تک میرا کیما کیما ہونے لگا، گویا کوئی خنجر سے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا۔ میں چیخ رہا تھا جب کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ دوبارہ ملک الموت نے میری روح گھٹنے سے کھینچی، کمر تک آئی، اور میں نے چیخا مگر کوئی نہیں سن رہا۔ تیسری مرتبہ کمر سے روح کھینچی، گردن تک آئی، سارے نازک اعضاء یہاں ہے، جگر دل سب کیما کیما ہوئے۔ آخر اس نے روح میری گردن سے کھینچی، وہ درد آج تک باقی ہے۔ میں سمجھ گیا روح نکلنے کی وجہ سے میری آواز کوئی نہیں سن سکتا، چیخنا بیکار ہے۔ آئے اب میری میت کو لے کے چلے، میرے کپڑے اتارنے لگے، مجھے غسل دینے لگے۔ اے عزیزو، دعائے ابھی حمزہ سمالی میں امام سجاد فرماتے، لوگوں دعا مانگا کرو، میرے اللہ اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دیا جائے۔ اللہ بڑی سخت منزل، کہیں ایسا نہ ہو میرے گناہوں کی وجہ سے غسل کا پانی آگ میں بدل نہ جائے۔ او میرے اللہ، اس وقت مجھ پہ رحم کرنا جب میری میت کو غسل دیا جائے۔ اس وقت رحم کرنا جب مجھے کفن پہنا دیا جائے۔
عزیز آج یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ایک دن یہ ہاتھ کفن میں باندھ دیے جائیں گے، پھر دعا مانگ نہیں سکتے۔ آج سجدے میں جتنی مرتبہ کہیں کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا بخش دے، مگر مرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کہتا ہے سلمان ایک مرتبہ میرا جنازہ میرے گھر سے نکلا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بابا بابا کر کے رونے لگے۔ ہاں وہ منظر اب بھی یاد ہے، یہ منزل سب نے دیکھی۔ آج کی رات انہی منزلوں سے آسانی سے گزرنے کے لیے لیلۃ القبر، لیلۃ القدر، لیلۃ القبر کے لیے ایک مرتبہ میرا جنازہ قبرستان کی طرف لے کے چلے، دل دہلنے لگا، وحشت سے میں مرنے لگا، دنیا سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میری میت قبر میں لٹائی، سلمان ایسے لگا میں آسمان سے آ کے زمین پہ گرا ہوں، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر مٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈال رہے ہیں، ہزاروں من مٹی میرے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ قبر تیار ہو گئی، میری اولاد چلی گئی، دوست چلے گئے، بھائی چلے گئے، میں نیچے قبر سے چیخ رہا ہوں، او میرے بیٹے مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے بھائی۔ قبر بہت وحشتناک، سب چلے گئے۔ سلمان میرا منہ خاک میں ہے، میں رو رہا ہوں۔ ایک مرتبہ قبر کے کونے سے آواز آئی، اب رونے سے کیا فائدہ، جس دنیا میں تجھے رونا تھا وہاں تو ہنس ہنس کے آئے ہو، زندگی برباد کر کے آئے۔ قبر میں رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تو روتا دنیا میں تو تیرے گناہ مٹ چکے ہوتے۔ آج رونے کی رات، جو آج نہیں رویا وہ قبر میں روتا رہے۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ منکر نکیر؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم منکر نکیر نہیں ہیں، ہم دوسرے فرشتے، میں نے تمہارے بارے میں نہیں سنا۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ آیت قرآن پڑھیں گے۔ کیا یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ خدا قرآن میں کہتے ہم گنہگار کے ہاتھ سے گناہ لکھوا کر اس کی گردن میں ڈالیں گے؟ کہا میں نے پڑھی تھی مگر غور نہیں کیا۔ اٹھ کے بیٹھ، ہم آئے ہیں گناہ لکھوانے۔ کہتے سلمان یہ بڑی سخت منزل، مجھے اٹھا کے بٹھا دیا۔ میں نے کہا میں کیسے لکھوں گا، نہ کاغذ ہے نہ قلم۔ کفن کو پھاڑ کے میرے سامنے رکھا، یہ کاغذ ہے، انگلی شہادت کی قلم۔ فرشتے کہنے لگے تازہ بالغ ہوا تھا فلاں جگہ پہ، یہ گناہ تو نے کیا تھا یا نہیں؟ ہاں میں رونے لگا، کاش یہ گناہ دنیا میں یاد آتا، کاش دنیا میں توبہ کر کے آتا۔ اللہ آج گناہ کر یاد کرنے کی رات، لکھتا گیا خون کے آنسو روتا رہا۔ فرشتوں نے کہا یاد ہے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں شہر آنکھ سے یہ گناہ کیا تھا۔ ہاں روتا گیا، گناہ لکھتا گیا، اے خدا کاش دنیا میں رو کر آتا، توبہ کر گیا۔ ایک ایک گناہ لکھواتے گئے، آنکھ کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ کے۔ تبھی مولا علی کہتے حاسبو قبل ان تحاسبو، مرنے سے پہلے گناہوں کا حساب کر لیں۔ آج حساب کتاب کی رات ہے، سارے گناہوں کو مٹانے کی رات۔ سلمان سارے گناہ میں نے لکھ لیے،
اب وہی کفن کا ٹکڑا میری گردن میں رکھا، باندھا، جیسے کفن کا ٹکڑا میری گردن میں آیا ایسے لگا پہاڑ میری گردن میں آ گیا، میرا منہ جا کے زمین پہ گرا۔ او فرشتوں میں پہلے ہی عذاب میں ہوں، یہ میرے گردن میں پہاڑ کیوں ڈالا؟ کہا یہ تیرے گناہوں کا وزن ہے۔ عزیزو، لمبا سجدہ، تھک جائیں سر اٹھا لیں پھر سجدے میں جائیں، بہترین عبادت۔ اللہ کے رسول فرماتے سجدے میں جا کے رو تاکہ تمہارے پیٹھ پہ گناہوں کا وزن ہلکا ہو جائے۔ خدا نے موقع دیا کہ گناہوں کو مٹا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سجدے سے سر اٹھا لیں۔ اب قرآن کے اعمال شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا انتظار پورا سال کرتے ہیں۔ سب سے بہترین اعمال قرآن کے اعمال، مختصر بھی ہیں، اہم بھی ہیں۔ آج کے بعد جتنی راتیں ہیں عید کی رات تک یہ اعمال قرآن کے آپ خود بھی کر سکتے، زیادہ دیر نہیں لگتی، کیونکہ آخری راتوں میں سے کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی۔ قرآن مجید کو سامنے کھول کے رکھیں اور مل کے دعا پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماءك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من اتقائك من النار۔ اے خدا، ہم اپنی نیند، آرام، گھر سب اس لیے چھوڑ کے آئے
کہ ہم تیری رحمت میں امیدوار ہیں کہ آج تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا. اپنی اپنی دعائیں. شکریہ. اللہ اکبر. اب قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھیں. اس سے بڑا کوئی عمل نہیں جو اب کرنے والے ہیں. میرے اللہ، سر پہ قرآن ہے اور زبان پہ چہارد معصومین کے واسطے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم بحق هذا القرآن وبحق ما أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله، 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 بك يا جل جلالہ. اب پیارے پاک نبی کا واسطہ بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مولا علی کا واسطہ
بعليين 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 خدا مولا علی کے زخمی سر کا تجھے واسطہ، تجھے زینب کی یتیمی کا واسطہ، میں قربان جاؤں زینب کی قسمت، بچپن میں اماں زہرا کے زخم پہ پٹیاں باندھی، اب بابا علی کے سر پہ پٹیاں باندھ رہی، پھر شام کے زندان میں سکینہ کے زخموں پہ پٹیاں باندھ، ہو اسی لیے اس بی بی کا نام ام المصائب پڑ گیا، مصائب کی ماں زینب ہے۔ عزیزو، یہ عمل جو کر رہے ہیں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، سر پہ قرآن ہو، زباں پہ معصوم کا نام، آنکھوں میں آنسو ہو، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ آج خدا کو واسطہ دے، علی کے زخمی سر کا بھی، صرف علی کا، اے خدا تجھے مولا علی کے سر زخمی کا واسطہ، اور تجھے زینب کے زخمی سر کا واسطہ، یا علی آپ کو ایک ابن ملجم نے ضرب لگائی، مگر جب بی بی زینب کوفے میں آئی، لوگ جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے، یہ باغی کی بہن ہے، اسے پتھر مارو۔ اے میرے اللہ، زینب کے زخمی زینب کے زخمی سر کا بھی واسطہ، اے میرے اللہ، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، مگر آج کی رات تو نے ہمارے لیے گنہگاروں کی نجات کے لیے خلق کی، میرے اللہ سارے گناہ بخش دے علی کے صدقے، زینب کے صدقے میں سلام اللہ۔ اے خدا، گناہ کی حقیقت مجھے دکھا دے، گناہ کے باطن کو مجھے دکھا دے، گناہ کی ذلت، گناہ کی نجاست مجھ پہ ظاہر کر دے، گناہوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ بفاطمة 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 سلام الله علیہا۔ کتنا بڑا واسطہ، فاطمہ زہرا
سلام اللہ علیہ کا واسطہ دیں گے تو کیا خدا آج آپ کو خالی لوٹائے گا؟ ہرگز ہرگز۔ ذرا بیوی کی مصیبت پہ روئیں اور پھر بیوی کا واسطہ دیں، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسما کہتی ہیں میں اور علی زہرا کو غسل دے رہے، مولا علی بار بار کہہ رہے تھے اسما آہستہ رو کہیں میرا حسین نہ سن لے، اسما آہستہ رو کہیں زینب نہ سن لے، او میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں، میرے بچے یتیم۔ بار بار مولا علی مجھے نصیحت کر، آہستہ رو آہستہ۔ اسما کہتی اللہ جانے مولا علی نے کیا دیکھا، علی نے غسل دینا چھوڑ دیا، اپنا سر دیوار پہ رکھا، مولا علی چیخ کے رونے لگے، بار بار کہہ رہے تھے یا زہرا، سب بلند آواز سے فریاد کرے یا زہرا یا زہرا یا میں نے کہا یا علی ابھی تو آپ مجھے منع کر رہے تھے، آپ بلند بلند آواز سے کیوں رو رہے؟ علی کی آواز آئی اسما زہرا کی مظلومیت مجھے رلا رہی ہے، مولا کیا مظلومیت دیکھی؟ علی کی اور چیخیں بلند، فرمایا زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو چیخنے پہ مجبور کر رہی ہے، زہرا نے نہیں بتایا یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میری زہرا بڑی صابرہ تھی، اے عزیزو یہ بڑا واسطہ ہے، خدا کبھی رد نہیں کرے گا۔ او میرے اللہ میرے گناہ نہ دیکھ، اس مجمع کے گناہ نہ دیکھ، تجھے زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ، آج ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے۔ بالحسن 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 علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب مولا حسین کا بالحسین 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 بالحسین
بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین بالحسین. آج تقدیر بنانے کی رات ہے. جنہوں نے ابھی تک مولا حسین کی زیارت نہیں کی ہے خدا سے زیارت کی دعا کریں. ہو میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زری کو چوم نہ لوں. تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کو وہاں جا کے علی اکبر کا پرسا نہ دوں. عزیزو، جب صدام کا خاتمہ ہوا تھا اس وقت ہم کربلا گئے تھے بغیر ویزا کے. ہر روز 1 لاکھ لوگ بارڈر کراس کرتے مگر خطرہ بھی تھا. یہ پورا راستہ جو تھا جنگ کا راستہ تھا. مائنز تھے، کئی مومنین شہید بھی ہو جاتے تھے. کتنے لوگ راستہ بھٹک جاتے تھے، شہید ہو جاتے. میں مولا حسین کے سراہانے بیٹھا ہوا تھا. ایک ایرانی زائر جن کا قافلہ بھٹک گیا تھا وہ مولا سے عشق کی باتیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا مولا حسین 3 دن میں پیاسا رہا، ابو کرام راستہ بھٹک گئے مگر ہم سب رو کے کہہ رہے تھے میرے اللہ تب تک موت نہ آئے جب تک حسین کی زری کو چوم نہ. بہت مصائب پڑھ رہا تھا، میں رو رہا تھا. 10-15 منٹ بڑی اچھی پیاری باتیں کر. میں نے کہا اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، مولا کے روزے میں بہت رلایا. میں بھی اسے ایک مصائب کا جملہ کہوں. میں نے 2-3 جملے کہے. بڑی دیر تک چیخے مارتا رہا، روتا. پتا میں نے کیا کہا؟ میں نے صرف اتنا کہا ہے ظاہر سچ ہے کہ تم 3 دن تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، جنگلوں میں بھٹکتے رہے مگر کسی نے تجھے تماچے تو نہیں مارے. حسین کی پہلی ظاہر سکینہ جب بابا کی لاش پہ آئی اور شمر نے تماچے مارے وہ مارے. او مومن تو 3 دن تک پیاسا رہا مگر تجھے کسی نے دادیانے تو نہیں مارے. مگر زینب جب حسین کی لاش پہ آئی او ظالم نے دادیانے مارے. اے میرے اللہ، حسین کے صدقے میں، حسین کے یتیم بچوں کے صدقے میں ہمارے سارے گناہ بخش دے. اے خدا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے کسی کو نہیں معلوم آئندہ سال زندہ رہیں گے یا قبروں میں چلے جائیں گے. او میرے اللہ بخش دے، سارے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بھی بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ بھی بخش دے. بے علی ابن الحسین، 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 علی ابن الحسین.
الحسین میں علی ابن الحسین میں علی ابن الحسین. اے خدا امام سجاد کے صدقے میں اتنے پیارے واسطے خدا کیسے رد کرے گا. رابی کہتا شام کے بازار میں نے ایک قیدی دیکھا. قیدی بھی تھا بیمار بھی تھا اور ساتھ پردے دار بیویاں. میں نے آ کے سلام کیا. السلام علیک یا اسیر. ایک قیدی میرا تجھ پہ سلام. قیدی نے سلام کا جواب دیا. کہا اے اللہ کے نیک بندے ایک مرتبہ پھر سلام بھیج. میں نے کہا السلام علیک یا غریب الوطن. او غریب الوطن میرا تجھ پہ سلام. قیدی نے کہا ایک مرتبہ پھر سلام بھیج. میں نے کہا بیمار میرا تجھ پہ سلام ہو. کیا کبھی تجھ پر کسی نے سلام نہیں بھیجا؟ قیدی کی آواز آئی سہیل ہم وہ ہیں کہ خدا ہم پہ درود و سلام بھیجتا ہے. مگر کربلا سے کوفہ کوفے سے شام تک کسی مسلمان نے مجھے لائق سلام نہیں سمجھا. کوئی پتھر مارتا ہے کوئی باغی کہتا ہے کوئی گرم خاک پھینک. سہیل کہتا ہے قیدی نے میرا نام لیا. میں حیران ہوا میرے نام سے کیسے واقف ہے. میں نزدیک جاؤں دیکھوں قیدی کون ہے. جب میں نزدیک گیا میں نے ایک ایسا منظر دیکھا. میری چیخیں بلند ہوئی. میں نے کیا دیکھا؟ قیدی کا گلا اور 5 برس کے باقر کا گلا ایک چھوٹی رسی سے بندھا ہے. قیدی جب کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے باقر کی آواز آتی ہے بابا بابا اور رسی چھوٹی ہے میرا گلا گھٹ رہا بابا بابا. بابا مجھے معاف کرنا میرے مظلوم بابا. میری وجہ سے آپ کمر جھک کے چل رہے بابا. او میرے اللہ تجھے سجاد کی زخمی گردن گوا. آنکھوں میں آنسو ہیں. سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بخش دے ہمارے گناہ. سجاد مولا کے صدقے
بمحمد ابن علی 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 بمحمد اے یزیدو یہ واسطہ خدا کبھی رد نہیں کرے گا. امام باقر وہ مظلوم ہے جس نے نہ بچپن میں خوشیاں دیکھی نہ جوانی میں نہ بڑھاپے. امام حسین نے بچپن میں نانا کی گود دیکھی, نانا کے دوش پہ سوار ہوئے, مگر امام باقر وہ مظلوم ہے 5 برس کی عمر میں شام غریبا دیکھی. 5 برس کی عمر میں جلتے ہوئے خیمے دیکھ, 5 برس کی عمر میں پامال لاشیں دیکھ, 5 برس کی عمر میں ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں لگی. میں قربان جاؤں 5 برس کی عمر میں سکینہ کا جنازہ اٹھایا. یہ وہ امام ہے جو سب سے زیادہ مظلوم, نہ بچپن میں خوشیاں نہ جوانی میں نہ بڑھاپے. اے خدا اس مظلوم امام کے صدقے آج ہمیں گناہوں سے پاک کر دے, گناہوں سے آزاد کر دے. بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن بجعفر ابن محمد 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 بجعفر علیہ السلام. امام جعفر صادق کے صدقے میں ہمیں بخش دے. بموسیٰ ابن جعفر 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 بموسیٰ جعفر ابن علیہ الصلوۃ والسلام بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ
بعلي بن موسى 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 عليه الصلاة والسلام بمحمد بن علي 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 عليه الصلاة والسلام بعلي بن محمد 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 عليه الصلاة والسلام بالحسن بن علي 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 عليه السلام بالهجة 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 مهدي مولا يوسف زهرا मौला जान ये सारे आपके दादा के अज़ादार आए हैं मौला पुरसा कबूल कीजिए कब तक जंगलों में अकेले रोते रहेंगे कब तक टूटी कब्र ज़हरा पे अकेले मातम करते रहे
مولا جلدی آئیے جلد، ہر طرف آپ کے چاہنے والوں کی لاشیں گر رہی، معلوم ہے ہم اس قابل نہیں ہیں۔ امام کا لقب ہے مضطر، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف، امام زمانہ کا لقب ہے مضطر۔ کیوں؟ مضطر اسے کہتے ہیں جو چیخ چیخ کے رو رو کے دعا مانگتا ہے، امام زمانہ رو کے دعا مانگتے، میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے تاکہ انہیں سزا دوں جنہوں نے میری دادی زہرا کے اوپر آگ کا دروازہ گرا۔ مگر خدا کہتا ہے مہدی ابھی تک تیرے عاشق تیار نہیں، ابھی تک تیرے غلام تیار نہیں۔ مولا اگر ہم لائق نہیں ہمیں لائق بنا دے۔ آمین۔ سچ ہم گناہگار ہیں، آپ کے اصحاب بننے کے لائق نہیں، مگر مولا اب تو لاکھوں شہید ہیں، پاکستان، ایران، عراق، افغانستان، شام، لبنان، بحرین، لاکھوں شہید، لاکھوں یتیم۔ یہ یتیم بچے آدھی رات کو اٹھتے ہیں، بستر پہ بابا کو نہیں دیکھتے، ماں سے پوچھتے ہیں بابا کب آئیں گے، بابا کب آئیں گے۔ ماں کہتی ہے تیرا بابا امام زمانہ پہ قربان ہو گیا۔ بچہ پوچھتا ہے امام زمانہ کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ مولا ان یتیموں کے صدقے میں آ جائیے، یتیموں کی پکار ہے۔ سب مل کے مہدی مولا جلد آئیے، مہدی مولا جلد آئیے، ہم گناہگاروں کو اپنی زیارت کرائیے، مہدی مولا جلد آئیے، مہدی مولا جلد آئیے۔ دنیا کو ظلم سے پاک کیجئے، زہرا کی دعا ہے اے خدا جلد قبول کیجئے، مہدی مولا جلد آئیے، مہدی مولا جلد بالحجت بالحجت بالحجت۔ اے خدا اس سے زیادہ کوئی واسطہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں۔ آدھی رات کا وقت، روزے دار ہے، تیرے مہمان ہے، سر پہ قرآن ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی کسی کو قتل بھی کر دے، اگر وہ قرآن لے کر جائے تو وہ بھی معاف کر دیتے۔
اے خدا ہم قرآن بھی لائے، اہل بیت بھی لائے، ہمیں بخش دے، الہی آمین ہمارے سارے گناہ بخش دے میرے اللہ، ساری خطائیں بخش دے۔ الہی آمین اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل ذنب، خدا وہ گناہ بخش دے جس سے عزتیں برباد ہو جاتی۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكر، اے خدا وہ گناہ بخش دے جس سے تیرا عذاب آتا ہے۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اے خدا وہ گناہ بخش دے جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، او میرے اللہ وہ گناہ بخش دے جن سے آتی ہوئی نعمتیں بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اے خدا جو بلائیں گناہ لاتے ہیں، جو زلزلے سے لوگ مرتے ہیں، ان گناہوں سے، حادثاتی اموات سے بچانا میرے اللہ، اے میرے اللہ وہ عذاب روک دے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، میرے اللہ وہ گناہ بخش دے جس سے بندے تیری رحمت سے نا امید ہو جاتے۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تؤجل الفنا، میرے اللہ وہ گناہ بخش دے جس سے 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبت، سارے گناہ بخش دے میرے اللہ۔ وكل خطیئۃ اخطأتها، سب مل یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع رضا، 10 مرتبہ یا سریع رضا، 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 اغفر اغفر، بخش دے بخش دے بحق محمد و آل محمد، اہل بیت کے صدقے میں بخش دے۔ اے خدا ہمارے والدین کو بخش دے، مومنین و مومنات کو بخش دے۔ سب مل کے 10 مرتبہ یا اللہ ہو، 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 یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم ثبت قلوبنا علی دینک، اے خدا دین پر ہمیں مضبوط رکھ دے۔ ثبت قلبنا قلوبنا علی دینک، سب مل کے ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے خدا اس خوبصورت توبہ کے بعد، اس خوبصورت عمل کے بعد
پھر ہمیں گناہ کی طرف جانے نہ دینا۔ اے خدا یہ توبہ کا سرمایہ جو جمع کیا ہے یہ قبر میں لے جانے کی توفیق دینا۔ پھر کوئی گناہ کر کے اس توبہ کو توڑ نہ دیں، گناہ کر کے اس توبہ کو ضائع نہ کر دیں۔ اے خدا تو گناہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی محبت اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے خدا، اے خدا اس توبہ کو توبہ حقیقی میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں علم کامل دے، میرے اللہ ہمیں عقل کامل دے، میرے اللہ ہمیں تقوی کامل دے، میرے اللہ ہمیں ایمان کامل دے، میرے اللہ ہمیں صحت کامل دے، میرے اللہ عبادتوں کی لذتیں کامل دے، میرے اللہ اپنے حضور کا نور کامل دے۔ ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہے، ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہے، کوئی گناہ ایسا نہ کرے جس سے زہرا کا بسر، زہرا کا بیٹا یوسف زہرا ہمارے گناہوں کی وجہ سے رونے لگے۔ خدا کوئی گناہ ایسا نہ کرے جس سے امام کا دل خون ہو جائے۔ امام کو ہم سے راضی و شاد فرما، مریضوں کو شفا عنایت فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کر۔ یہ تکفیری، یہ ظالم، یہ شیطان پرست جو بے گناہ انسانوں کو پاکستان، عراق، شام، افغانستان، لبنان میں ذبح کر رہے، قتل کر، اے میرے اللہ اس فتنے کو نابود کر دے۔ ساری دنیا میں امن کے لیے حضرت عیسیٰ و امام مہدی کا ظہور کر دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے، مقروض کا قرض ادا کر۔ جنہوں نے آج بڑے بڑے مقاصد سوچے ہیں یا نہیں بنائے ہیں انہیں اور توفیق دے کہ زندگی میں عظیم مقاصد بنائے اور انہیں حاصل کریں۔ آج تقدیر بدلنے کی رات، خدا ہماری تقدیر بدل دے، ہماری ملت کی تقدیر بدل دے، مومنین کو عزت نصیب فرما، منافقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اے میرے اللہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ میرے اللہ جو مومنین مومنات نیک حاجات لے کر آئے سب کی حاجات کو پورا کر دے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ آج کوئی خالی نہ جائے، جو مانگا گیا عطا کر دے، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا کر دے۔ دنیا میں اگر ایک حاجت پوری کرتا، قبر میں برزخ قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار حاجت نصیب کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی آپ صلوات پڑھتے محمد ایک گھنٹہ آپ کے پاس ہے ابھی، انشاءاللہ شاید 3 بجے آپ کو سحر ملے گی۔ اب آج کے اعمال میں یہ ہے کہ آپ نماز تہجد بھی پڑھیں 2 رکعت کر کے، جیسے نماز فجر پڑھتے، نماز تہجد پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، 8 رکعت اس طرح سے ہوں 2 رکعت کر کے، 1 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ نماز وتر یہ ہے کہ نیت ہوگی نماز وتر پڑھتا ہوں قربت اللہ، سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل واللہ احد، اگر یاد ہے تو 1 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، پھر کوئی بھی دعائے قنوت، پھر 20 زندہ اور 20 مرحومین کے لیے دعا ہے۔ اگر عربی نہیں آتی اردو میں بھی کہہ سکتے، میرے اللہ میرے باپ کو بخش دے، میری ماں کو بخش دے، نام لے کے اللہم اغفر احمد، اللہم اغفر فلان، نام لے کر 20 زندہ 20 مردہ، کتنے نام زیادہ بھی یاد آ جائے۔